أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات محمد وآل محمد. روزانہ سنتے سنتے آپ کو بھی یہ بات یاد ہو گئی ہوگی کہ اللہ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دو طرح کے مسلمان ہیں. دو طرح کے ایمان لانے والے. ایک وہ ہے جو اسلام اور ایمان لانے کے بعد دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں تو دین پر قائم اور باقی رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میری نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو ایمان لانے کے بعد دین چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں جو دین لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دین پر باقی رہتے ہیں اور اپنے میں یہ ایسی صفتیں پیدا کرتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. یہ خدا سے محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو خدا کے دوستوں کے لیے نرم رہتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے لیے سخت رہتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ زندگی بھر راہ خدا میں کوشش کرتے رہتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم. اور کسی برا بھلا کہنے والے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اور اس کے بعد اللہ ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو آواز دیتا ہے کہ مجھے سب کا حال بھی معلوم ہے اور میرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں. تو اگر تم اپنی اندر یہ صفتیں پیدا کرو تو ہم تم کو ایسا ایمان عطا کریں گے جو فضل خدا ہے. جو میری یہاں کی مجلسوں میں شریک ہونے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری ان مجلسوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک ایمان لا کے دین چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایمان لانے کے بعد دین پر باقی رہتے ہیں، تو اللہ کے اس اعلان اور بیان کے بعد ہم میں سے، آپ میں سے ہر آدمی کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم خود اپنا حساب کر کے دیکھیں کہ ہم ایمان لا کے دین چھوڑنے والوں میں ہیں یا ایمان لانے کے بعد دین پر باقی رہنے والوں میں. اگر ہم خدا نخواستہ ویسے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اور دین چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی برائی پہچان کے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے میں تبدیلی لائیں. اور اس تبدیلی لانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ پہلے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا، یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ آدمی
ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد دین چھوڑ کیوں دیتا ہے؟ تو یہیں پر مجھے وہ بات کہنا ہے جو میں روز آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا آسان ہے، مگر جب تک دماغ مسلمان نہ ہو جائے، جب تک دل مسلمان نہ ہو جائے، جب تک زندگی مسلمان نہ ہو جائے، تب تک وہ ایمان نہیں پیدا ہو رہے جس ایمان کے بعد آدمی دین پر قائم اور باقی رہتا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے اپنی پچھلی تقریروں میں جو کچھ کہہ سکا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ ہم کو اپنے دماغ کو مسلمان رکھنے کے لیے کچھ محنت کرنا ہوگی، کچھ کوششیں کرنا ہوں گی، اپنے کو ان مقامات سے بچانا ہوگا جہاں دماغ کا اسلام چھوٹ جاتا ہے۔ میری یہ بات آپ کو بہرحال یاد ہوگی کہ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب تک زندگی میں کبھی بھی ہم خدا کے خلاف کوئی بات سوچ سکتے ہیں، تب تک یہ اس بات کی جانچ ہے، اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی شناخت ہے کہ ہمارا دماغ ابھی پورے طور پر مسلمان نہیں ہوا۔ کل کی تقریر میں میں نے خاص طور سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ شیطان دین کے ذریعے ہم کو بے دین بناتا ہے، اور اس کا ایک رستہ یہ نکالتا ہے کہ شریعت نے، مذہب نے، دین نے، اسلام نے، خدا نے، نبی نے، امام نے شریعت کی کچھ باتوں کی وجہ بیان کر دی ہے، تو اس کے بعد ہماری سوسائٹی کو وہ عادت ڈلواتا ہے کہ ہر حکم خدا کی وجہ معلوم کرو، اور یہ وجہ معلوم کرنے کا چکر ایسا ہوتا ہے جو آدمی کے دماغ کو خدا کے خلاف سوچنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو کل آپ کے سامنے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو پوری زندگی اللہ کے ہر حکم پر فقط اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کل میں اپنی تقریر میں اس بات کی تفصیل سنا چکا ہوں، آج مجھے کچھ اور اگلی باتیں کہنا ہے، لیکن کل کے بیان میں مجھے اتنا اضافہ اور کرنا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو ہم نہ جاننے والے پڑوسی کی خوشی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جو عزیز ہے، جو دوست ہے، جو اپنے خاندان کا، فیملی کا، کٹمب کا آدمی ہے، اس کا تو ہم لحاظ کرتے ہی ہیں، ایسے پڑوسی کا بھی خیال کرتے ہیں جس سے کوئی ملاقات نہیں۔ مثال کے طور پر آج تو گھر گھر ٹی وی ہے، گھر گھر ریڈیو ہے، گھر گھر کیسٹ ہے۔ ایک بگڑی ہوئی فیملی ہے جو مسلمان ہے اور دین کو چھوڑ چکی ہے، اس کے گھر سے 24 گھنٹے گانے کی آواز آتی، یعنی اسے خدا کا لحاظ نہیں ہے، اسے نبی اور امام کا لحاظ نہیں ہے۔ اتفاق سے مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، واقعہ نہیں ہے، مثال ہی سنا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے لاکھ کہا کہ بھائی تمہارے گانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، کہ اگر نماز میں خلل پڑتا ہے تو اور بجائیں گے۔ ہم نے بہت مرتبہ نماز میں دعا کی، پالنے والے اس کا ریڈیو ٹوٹ جائے، اس کا ٹی وی ٹوٹ جائے، اس کا گراموفون ٹوٹ جائے، مگر ہماری زبان ٹوٹ گئی، مگر اس کا کچھ نہیں ٹوٹا۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آ رہی، تو مجھے اچنبھا ہوا، تعجب یہ ہوا کہ آج کیوں آواز نہیں آ رہی۔ ہم نے کہا پہلے پتہ لگاؤ، فلیٹ چھوڑ کے کہیں چلے تو نہیں گئے؟ معلوم ہوا سب ہیں۔ کیوں آج گانے کی آواز نہیں آ رہی؟ ہم نے ان سے جا کے پوچھا تو ان کا بات یہ ہے کہ سامنے والے فلیٹ میں ایک میت ہو گئی ہے، ہماری ان کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، دادر پر چڑھتے اترتے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہے، نام بھی نہیں پوچھا ہے، مگر ان کے یہاں بچے رو رہے ہیں، ان کی عورتیں رو رہی ہیں، تو ہمیں اچھا یہ معلوم نہیں ہوا
کہ ہمارے گھر سے گانے کی آواز آئے اور ان کے گھر سے رونے کی آواز آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم انسان ہو کے ایک اجنبی انجانے پڑوسی کی خوشی کا لحاظ کرتے ہیں، تو اگر ہم ایک انجانے پڑوسی کا لحاظ کر سکتے ہیں تو جانے پہچانے خدا کا لحاظ کرنا، جانے پہچانے نبی کا لحاظ کرنا، جانے پہچانے 12 اماموں کی خوشی کا خیال کرنا اور ان کے لیے عبادت و اطاعت کرنا، اس سے زیادہ حکم شریعت کے لیے نہ کسی وجہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی ریزن کی ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں، پھر سلسلے کلام کو آگے بڑھاؤں گا اور وہاں تک لاؤں گا جو باتیں مجھے آج کہنا ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا حساب کریں، اور اسی لیے یہ مجلسیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر یہ بتائے گا کہ ہم ان میں نہیں ہیں جو ایمان لا کے دین پر باقی رہتے، بلکہ ہم انہی میں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، کوئی زیادہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی کم چھوڑ دیتا ہے، کوئی زبان سے نہیں کہتا ہے، کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے۔ میں مثال سناؤں گا، اگر اس مثال میں ایگزامپل میں آپ کہیں کمزوری ویکنس بتا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا، ورنہ آپ میری بات مان لیجیے۔ ہمارا ایک ایسا دوست 40 سال سے ہماری اس کے درمیان دوستی، ہم اس کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، اس نے آواز کی بنا پر پہچان لیا کہ مولوی صاحب آئے ہیں جو 40 سال کے پرانے ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے کہا جلدی نکلو، کہا آتے، آنے میں 5 منٹ لگ گئے۔ اس 5 منٹ میں ہم نے 25 مرتبہ پکارا، عجب آدمی ہو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے ہر مرتبہ کہا ٹھہرو، آ رہے ہیں۔ جب 25 مرتبہ ہم نے پکارا، 5 منٹ میں وہ نکلے، تو ہم نے پوچھا یہ کیوں دیر لگائی؟ کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے تو ہم گھر کے اندر بالکل فری بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا فری کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ کہا پینٹ شرٹ سب اتار دیا تھا، خالی انڈر ویئر میں بیٹھے تھے۔ تو ہم نے سوچا چلو پھر بھی فری نہیں تھے، اس لیے کہ فری ہونے کے اس کے بعد آگے ایک اور منزل بھی ہے۔ تو ہم نے کہا نکلنے میں کیوں دیر لگی؟ کہا نکلنے میں یوں دیر لگی کہ ہم نے سوچا کہ اب آپ کے سامنے آئیں، خالی انڈر ویئر پہنے ہوئے آئیں تو اچھا نہیں لگتا ہے، تو اب جو ڈھونڈنے لگے تو شرٹ مل گئی تو پتلون نہیں ملتا تھا، اور پتلون مل گیا تو بٹن ٹوٹ گئے، اس لیے دیر لگ گئی۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمارے تمہارے درمیان 40 سال کی دوستی ہے، 40 سال کا ساتھ ہے، بے تکلفی ہے، ویسے تھے ویسا گئے ہوتے، ہمیں اندر بلا لیا ہوتا۔ کہا مولوی صاحب سب ٹھیک ہے، مگر ہمیں اچھا نہیں لگا کہ آپ کے سامنے خالی انڈر ویئر میں آ جائے۔ میں اس ایگزامپل سے اور مثال سے یہ بات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے 40 سال کے بے تکلف دوست کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ میں اس کو کس حال میں دیکھوں اور کس حال میں نہ دیکھوں۔ بات سامنے کی ہے یا نہیں؟ تو جلدی میں ان کو پتلون نہیں ملا یا بٹن ٹوٹ گئے تو وہ تہمت باندھے ہوئے نکل آئے۔ ہم نے کہا اچھا آؤ چلو ناکے پہ چلے، ذرا صاحب سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا نہیں مولوی صاحب یہاں تک تو ہم آ گئے تہمت باندھے ہوئے، ناکے تک ہم تہمت باندھے ہوئے نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہا مارکیٹ سے گزرنا پڑے گا، روڈ پر سے گزرنا پڑے گا، اور اگر ہم گزریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے۔ تو ہم نے کہا پھر ذرا انتظار کیجئے، ہم ٹرنک کھولتے ہیں، سوٹ کیس سے دوسرا ڈریس نکالتے ہیں، اور ہم 5 منٹ کھڑے رہے۔ وہ نکلے اور نکل کے ہمارے ساتھ چلے، مگر انہوں نے ایک آرڈینری قسم کے کپڑے پہن لیے اور ناکے تک آ گئے۔ ہم نے کہا یہاں تو خیر انصاف سے ملاقات ہو گئی، آج چلو ذرا گورنر سے بھی ملاقات کرنا۔ کہا مولوی صاحب عجب آدمی ہیں آپ،
جو گھڑی بھی آپ کہہ دیتے تو ہم یہ معمولی کپڑے پہن کے کیوں آتے؟ گورنر سے ملنے جانا ہے تو ذرا اچھے کپڑے پہن لیتے. تو آپ یہیں پر ناکے پہ کھڑے رہیے کارنر پر، ہم آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک میرے دوست کو اس بات کا لحاظ ہے کہ میرے سامنے وہ کیسے آئے، اسی دوست کو اس بات کا بھی لحاظ ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے آ سکتے ہیں مگر روڈ پر اور کارنر تک نہیں جا سکتے. اسی آدمی کو اس بات کا لحاظ ہے کہ اس کپڑے میں، اس شکل میں ہم کارنر تک آ سکتے ہیں، روڈ تک آ سکتے ہیں مگر گورنر کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس بات کا دھیان رہتا ہے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، کون ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اگر انسان کو انسان کا لحاظ ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا مومن ہے جو یہ یقین رکھتا ہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، 12 امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، 12ویں امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. پر نہ جھوٹ بولتے ہوئے ہم کو برا لگتا ہے، نہ جوا کھیلتے ہوئے ہم کو برا لگتا ہے، نہ کھیل کود میں بس ضائع کرتے ہوئے ہم کو برا لگتا ہے. تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ ہم مولوی صاحب کی نگاہ کا لحاظ کرتے ہیں، روڈ کے لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں، گورنر کی نگاہ کا لحاظ کرتے ہیں مگر خدا کی نگاہ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، نبی کی نگاہ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اماموں کی نگاہ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ میری مثال پر توجہ دے رہے ہیں تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اسی مثال میں سوچے کہ آنے والا میرا دوست میرا لحاظ کیوں کر رہا ہے، اسے یہ کیوں فکر ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے کیسے جانا چاہیے، اسے یہ کیوں خیال ہے کہ روڈ پر کیسے جانا چاہیے، اسے یہ کیوں خیال ہے گورنر کے سامنے کیسے جانا چاہیے، اور اسے یہ خیال کیوں نہیں ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں ایک لفظ کے لیے یاد رکھیے گا. تو ہمارا یہ طرز عمل اور کیریکٹر یہ بتاتا ہے کہ چونکہ مولوی صاحب سامنے ہے لہذا ان کی نگاہ کا خیال ہے، روڈ پر چلنے والے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں لہذا ہم کو ان کا خیال ہے، گورنر ہم کو دکھائی پڑ رہا ہے لہذا ہم کو اس کا خیال ہے. خدا دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، نبی سامنے نہیں ہے، امام نگاہ کے سامنے نہیں ہے. تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں، جو غائب ہے اس کا ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں. اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ایمان بالغیب رکھنے کا دعویٰ کرنے کا حق اس آدمی کو ہے جو یہ نہ سوچے کہ خدا ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، نبی ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں، امام ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں. ایمان بالغیب کا مطلب ایک جملے میں میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اگر ہم خدا پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، نبی پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اماموں پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں تو اس غائبانہ ایمان کا فقط ایک مطلب ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر زندگی کے ہر کام کے وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو جس کے دماغ پر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ غائبانہ ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے. اور جو سامنے والے کو خیال کرے اور جو سامنے نہیں ہے اس کا خیال نہیں کرے تو اس کو ایمان بالغیب کے رکھنے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں. میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہم کو ہمیشہ ایسے راستوں پر لگاتا ہے جس سے ہم دین کو مان کے دین سے الگ ہو جائیں. میں نے اس سلسلے میں کل سے لے کے اب تک خاص طور سے یہ بات کہی ہے کہ ہم کو شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے نہ کوئی وجہ ڈھونڈنا چاہیے، نہ کوئی ریزن ڈھونڈنا چاہیے، نہ کوئی بحث کرنا چاہیے. بس ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ہم کریں گے مالک ہم سے خوش ہو جائے گا، حضور ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے. ان کی خوشی سے بڑی کون سی وجہ ہو سکتی؟
دوسرے فائدے حاصل ہوتے؟ جو بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال و حرام، نجس اور پاک، گناہ اور واجبات کے احکام رکھے ہیں، ان میں سے ہر حکم کا فائدہ ہم ہی کو حاصل ہونے والا ہے، کوئی خدا کو فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، نبی اور امام کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا، خدا کو نہیں پہنچے گا۔ ہمارا بچہ سمجھدار بچہ جانتا ہے، اگر جناب موسیٰ نے سجدے کیے تو خدا کی خدائی میں کچھ اضافہ نہیں ہو گیا، اور اگر فرعون نے خدا کو نہیں مانا اور خدا بن کے بیٹھ گیا تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ میرے آپ کے سامنے راٹ جل رہا ہے۔ ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس میں خود روشنی ہے، فائدہ ہمیں پہنچے گا، ہمارے دیکھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ویسے ہی خدا جو نور کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، ہماری عبادت سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اگر عبادت ہی کا سوال ہے تو اس کو ہماری عبادت سے کیا فائدہ پہنچے گا، جس کو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے ہو، جس کی عبادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں، جس کی عبادت 14 معصومین نے کی ہو، 1,24,000 نبیوں نے کی ہو، شہداء و صالحین و صدیقین نے کی ہو، اور ملائکہ کر رہے ہوں، ایسے خدا کی عبادت ہمارے آپ کے جیسے گناہگار آدمی کرے یا نہ کرے کیا فرق پڑتا؟ تو جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، ان کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، نہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ نبی کو پہنچتا ہے، نہ امام کو پہنچتا ہے۔ یہی بات میں بات نکلتی ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے ہم نے اتنی مجلسیں کی ہیں لہذا دنیا حسین کو پہچان گئی۔ نہیں، دماغوں سے یہ خیال نکال دیجئے کہ ہم نے مجلسیں کی ہیں، ہم نے جلوس نکالے ہیں لہذا دنیا حسین کو پہچان گئی ہے۔ حسین کو دنیا پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی، حسین کی منزلت میں، کمال میں، فضیلت میں کیا فرق پیدا ہو؟ جس حسین کو کربلا والوں نے نہیں پہچانا اور شہید کر دیا، اس وقت حسین کی عزت میں کیا کمی آ گئی؟ اور اگر آج ہمارے ایسے آدمی حسین کو مان لیں گے اور جان لیں گے تو حسین کی عزت میں اور عظمت میں کیا فرق پیدا ہو جائے گا؟ نہیں، ہماری وجہ سے حسین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، بلکہ حسین کی وجہ سے ہم کو فائدہ پہنچا۔ میں اس فائدے کا ایک بڑا سستا اثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم جو روز حسین حسین کہتے ہیں تو کم سے کم دنیا یہ تو کہتی ہے کہ یہ حسینی ہے، حالانکہ کیریکٹر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، دماغ اور دل اور عمل کے اعتبار سے ہم حسینی نہیں ہیں۔ ہم ویسے نہیں سوچتے ہیں جیسا سوچنا حسین کو پسند ہے، ہم دل میں ویسی آرزویں نہیں پیدا کرتے ہیں جیسی آرزویں حسین کو پسند ہیں، ہم ویسی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں جیسی زندگی حسین کو پسند ہے۔ لیکن پھر بھی ہم حسین حسین کرتے تو دنیا ہمیں کیا کہتی ہے کہ یہ حسینی ہے۔ سب سے سستا فائدہ جو اتنا قیمتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا سکتا ہے، میں ایسے قیمتی فائدے کو سستا فائدہ کہہ کے سنا رہا ہوں کہ دنیا جب ہم کو حسینی کہتی ہے تو ہمیں یہ عزت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم یزیدی نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، اور یہ اتنی بڑی عزت ہے، یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اگر دنیا میں کوئی یزیدی ہوتا بھی ہے تو نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اسے یزیدی کہے۔ یزیدی ہونا ایسی نیچی اور ذلیل بات ہے کہ جو یزیدی ہوتا بھی ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں یزیدی کہے، اور حسینی ہونا اتنی عزت کی بات ہے کہ جو یزیدی ہے وہ بھی اپنے کو حسینی کہتا ہے، یزیدی نہیں کہتا۔ میں اس موضوع پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا،
لیکن بات کو بچوں کے دلوں کی گہرائی تک اتارنے کے لیے مثال کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، سچ کی خوبی یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا بھی سچ کو اچھا کہتا ہے، اور جھوٹ کی برائی یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ کو برا کہتا ہے۔ تو جیسے سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے، ویسے ہی حسین اتنے اونچے ہیں کہ جو حسینی کہلاتا ہے اس کے لیے عزت بن جاتی ہے۔ اگر ہم حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سننے کے بعد آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لوگ سوچ سکتے ہیں اتنے دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو یہ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، تو شاید نبی کی کچھ عزت بڑھ جاتی ہو۔ اللہ نے جہاں قرآن مجید میں حکم دیا ہے وہ یہاں سے شروع کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مطلب کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں میرے نبی پر۔ ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام کرو۔ تو معلوم یہ ہوا خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم کو اپنی صلوات پر ناز نہیں ہونا چاہیے، جس پر خدا درود بھیج رہا ہے اس پر تم درود بھیجو یا نہ بھیجو، تمہارے درود کی کیا قیمت ہے؟ عزت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے جب ہم محمدی کہلواتے ہیں، جب ہم اپنے کو حسینی کہلاتے ہیں تو عزت ہمیں حاصل ہوتی، عزت انہیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو میں جس بات کی تفصیل میں آ گیا اس سے پھر تفصیل کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ حسینی ہونے سے ہمیں فائدہ ہے، حسین کو فائدہ نہیں ہے۔ علوی اور محمدی ہونے سے ہمیں فائدہ ہے، علی اور نبی کو فائدہ نہیں ہے۔ خدا کو سجدے کرنے سے فائدہ ہمیں ہے، خدا کو فائدہ نہیں ہے۔ مگر جو ہمیں فائدہ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے اور جسے میں خاص طور سے اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سجدوں سے، عبادت سے، شریعت کی باتوں پر عمل کرنے سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں ان فائدوں کی دو قسمیں ہیں۔ ان فائدوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فائدہ وہ ہے جو ہم کو اس دنیا میں حاصل ہوگا، اور ایک فائدہ وہ ہے جو ہمیں مرنے کے بعد اس دنیا میں آخرت میں حاصل ہوگا۔ اس دنیا میں جو آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا اس کا نام ہے ثواب۔ اس ثواب کا مطلب یہ ہے کہ جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر آپ میرے ساتھ سوچنے پر تیار ہو جائیں تو ثواب کا مطلب ہے کہ ہم سے خدا راضی ہے، ہم سے نبی راضی ہے، ہم سے امام راضی ہے۔ اور میں نے بھی بتایا کہ ہاتھ کی گندگی دور ہو جائے گی، بچاجت پیدا ہو جائے گی، منہ صاف ہو جائے گا۔ اب کوئی آدمی بیٹھ گیا، کہا صاحب وضو بڑی عمدہ چیز ہے، وضو بڑی عمدہ چیز ہے۔ ہم نے کہا کیا عمدہ چیز ہے؟ کہ ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ ریزن بیان کیا تو اس کے معنی کہ وہ وضو جو خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا تھا، وہ وضو جو نبی اور امام کی خوشنودی حاصل کر سکتا تھا، وہ وضو جس سے جنت کی نعمتیں مل سکتی تھیں، وہ وضو جس کے بعد مرتے وقت دم کے نکلنے میں آسانی ہو سکتی تھی، وہ وضو جس کے ذریعے قبر کے اندھیرے میں اجالا ہو سکتا تھا، وہ وضو جس کے ذریعے برزخ کی تکلیفوں میں آسانی ہو سکتی تھی، وہ وضو جو ہمارے لیے میدان محشر کی راہوں سے گزرنے میں آسانی پیدا کر سکتا تھا، اس اتنی عظیم عبادت کو گھٹا کے ہم لے آئے کہ دانت صاف ہو گئے، ہاتھ صاف ہو گئے۔ تو اگر اس طرح سے ہم ریزن معین کریں گے تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمالیہ کی اتنی اونچی ہے اسے گھٹا کے ہم رائی کے برابر کر دیں گے۔ تو ذرا سوچئے، بڑی چیز کو چھوٹا کر دینا یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی؟ اور پھر ذرا نیت بدلیے۔ یہ وضو بڑی اچھی چیز ہے، وضو بڑی اچھی چیز ہے، کیا ہوگا؟ اس سے طبیعت تر و تازہ ہو جائے گی، دانت صاف ہو جائیں گے، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ تب ہم وضو کر رہے ہیں کس لیے؟ ہاتھ صاف ہونے کے لیے، منہ صاف ہونے کے لیے،
چہرہ صاف ہونے کے لیے. تو جب ہم نے ان مقاصد کے لیے وضو کیا تو یہ وضو عبادت نہیں رہا، اس لیے کہ منہ دھونے کے لیے اور کلی کرنے کے لیے اور دانت صاف کرنے کے لیے وضو کر رہے تھے. تو اگر ہم ان دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کے یہ کام کریں گے تو یہ کام منہ دھونا ہو جائے گا، عبادت نہیں رہے. عبادت تبھی رہے گا جب ہم اس کو خوشبو دیے خدا کے لیے. تو اس دنیا میں جو تھوڑے تھوڑے فائدے ہم کو حاصل ہونے والے ہیں اس کو ریزن نہیں قرار دینا چاہیے، اس کو وجہ نہیں قرار دینا چاہیے، وجہ قرار دینا چاہیے خوشنودی خدا، تاکہ کام عبادت رہے اور مرنے کے بعد اس کے فائدے حاصل ہوں. دنیا میں جو تھوڑے بہت فائدے حاصل ہو جاتے ہیں وہ تو خود بخود حاصل ہو جائیں گے. میں اپنی بات کو مزید مثال میں سمجھانے کے لیے آپ کا 2-4 منٹ کا وقت اور لینا چاہوں. میں نے کراچی میں رہنا شروع کر دیا. آپ گھبرائیں نہیں، چلا جاؤں گا. اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو نکال دیے جائیں گے. ہر ممبر پہ ہم کہتے ہیں انڈیا سے آئے ہیں تو نہیں جائیں گے تو نکال ہی دیجیے. لیکن ہم نے کراچی میں رہنا شروع کر دیا. مثال جب رہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا مجلسیں کہاں تک سنیں، مجلسیں سننا چھوڑ دی. تو جب لوگوں نے مجلسیں سننا چھوڑ دی تو ہم نے ایک فیکٹری میں نوکری کر لی. اور فیکٹری میں جب نوکری کر لی تو 6 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور 15 کلومیٹر جانا ہے اور 2 جگہ بسوں کو بدلنا ہے. تو ہم 4 بجے رات کو اٹھے 6 بجے ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے. تو ہم جو اٹھے ہیں کاہے کے لیے؟ ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے. سڑک پر آئے ہیں کاہے کے لیے؟ ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے. بس میں بیٹھے ہیں کاہے کے لیے؟ ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے. بسیں ہم نے بدلی ہیں ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، طبیعت خوش ہو گئی. مگر یہ طبیعت جو خوش ہوئی یہ ڈیوٹی پر پہنچنے کے راستے میں ایک نیا فائدہ حاصل ہوا. جس سے ہم نے سوچا صبح اٹھنے میں ذرا طبیعت اچھی رہتی ہے، موڈ اچھا رہتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو اور طبیعت اچھی رہتی ہے. لہذا فیکٹری جانا ہم نے بند کر دیا اور ہم نے ٹھنڈی ہوا میں ٹہلنا شروع کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ماں ایبسنٹ، غیر حاضر، ٹکٹ لٹکا نہیں، آخر میں نام خارج ہو گیا، بچے فاقے کرنے لگے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم ڈیوٹی پر جاتے تھے تو جلدی اٹھنے کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا تھا. دوستوں سے جو راستے میں ملاقات ہوتی تھی اس وقت وہ بھی فائدہ حاصل ہو جاتا تھا. ٹھنڈی ہوا کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا تھا. مگر ہم پہنچتے تھے ڈیوٹی پر، جاتے تھے ڈیوٹی کے لیے، یہ سارے فائدے راستے میں حاصل ہو جاتے تھے. مگر ہم نے ڈیوٹی چھوڑ دی، یہ فائدے حاصل کرنے لگے. اب کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے جانے کا ریزن یہ ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کھانے جا رہے. تو پھر ہوا ہی کھانا پڑے گی، اس لیے کہ جب پیسے نہیں ملیں گے، تنخواہ اور پگار نہیں ملے گی تو پھر ہم بھی ہوا کھائیں گے، بچے بھی ہوا ہی کھائیں گے. تو جیسے ڈیوٹی پر جانے کے سلسلے میں جلدی اٹھنے کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، دوستوں سے ملاقات کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ڈیوٹی پر جانا ہے. ویسے انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر عمل کرے تاکہ خدا خوش ہو جائے، نبی خوش ہو جائیں، امام خوش ہو جائیں. اب جو صحت کو فائدہ پہنچ جائے گا، جو زندگی کو فائدہ پہنچ جائے گا، جو ہماری انفرادی زندگی کو فائدہ پہنچے گا، جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا، جو صحت کو فائدہ پہنچے گا، یہ وہی فائدے ہیں جو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ضمن حاصل ہو رہے تھے. تو ان کو اگر ہم ریزن بنائیں گے تو ڈیوٹی پر غیر حاضر ہو جائیں گے، ثواب سے محروم ہو جائیں گے اور جو کام تھا اس سے ہم ہٹ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں میرے آج کے اور کل کے بیان کے بعد میرے بچے نے، میری بیٹی نے، بہن نے، ہر بھائی نے محسوس کر لیا ہوگا کہ شریعت کے ہر حکم پر پورے اطمینان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ یہ حکم خدا ہے، ہم ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں اور جس نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا سارا ساز و سامان دیا ہے، یہ دنیا دی ہے، اس دنیا میں ساری نعمتیں دی ہیں، وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم ڈیوٹی پر عمل کرو گے. تو یہ سب کچھ ہم نے تم کو بے مانگے دیا ہے،
جو موت کے وقت چھٹ جائے گا. لیکن اگر تم ہماری ڈیوٹی پر ہمارے کہنے پر اپنی ڈیوٹی پر عمل کرو گے تو ہم وہ پائیدار جنت دیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. بھئی یہ بنیاد ہونا چاہیے شریعت کے اوپر عمل کرنے کی. اور اگر یہ دل میں باتیں میری اتر جائیں تو دماغ مسلمان رہے گا. ہم پھر کبھی نہیں پوچھیں گے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے, اور زکوٰۃ نکالنے کا کیا فائدہ ہے, اور خمس نکالنے کا کیا فائدہ ہے. اور کبھی کبھی لوگ کیسے مل جاتے ہیں. کراچی اور بمبئی میں کوئی فرق نہیں, بالکل ایک. یہاں تک ایک جو سوال وہاں کرنے والے ملتے تھے وہی سوال معلوم یہ ہوگا. دل ایک ہے, دماغ ایک ہے. وہاں ہم 20-22 سال سے آتے ہیں, جواب دیتے دیتے تھک گئے, کراچی پہنچے یہاں بھی سوال سامنے آ گئے. کہ مولوی صاحب ایک بات بتائیے, قرآن مجید میں زکوٰۃ کو اللہ نے مثلا 100 جگہ کہی ہے تو, اور اللہ خمس کے لیے فقط ایک مرتبہ 10ویں پارے میں کہتا ہے کہ جو بچ جائے, جو تم کو فائدہ حاصل ہو جائے اس کا 5واں حصہ نکالو. تو یہ زکوٰۃ کو 100 مرتبہ اس کا حکم دیتا ہے اور خمس کا 1 مرتبہ حکم دیتا ہے. ہم نے کہا اچھا آگے بات کریے. کہ اس کے معنی یہ ہے کہ دین میں امپارٹنٹ زکوٰۃ کی ہے, خمس کی نہیں ہے. تو ہم نے کہا اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کہ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ زکوٰۃ دینا چاہیے, خمس دیا جائے چاہے نہ دیا جائے. اور نہیں تو اس کی وجہ بتائیے, نہیں تو اس کی وجہ بتائیے. تو میں آپ کی خدمت میں اس سوال کے جواب کے لیے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو آپ یہ سنیں کہ دنیا کا ہر سمجھدار مسلمان اور کم سے کم ہم آل محمد علیہ السلام کا دامن ہاتھ میں لینے والے یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ سارا مذہب, سارا علم دین صرف قرآن سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اہل بیت اور حضور سرور کائنات کے ارشادات اور حدیثوں کو شامل نہ کیا. یہ بات ایسی صاف ہے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زکاتی کی بات ہے تو قرآن میں اتنا ہی تو ہے کہ زکات دو, یہ تو نہیں بتایا ہے کس نے زکات دی. قرآن میں اتنا ہی تو ہے کہ زکات دو, یہ تو نہیں بتایا ہے کتنی مقدار میں زکات دی. قرآن میں یہی تو ہے کہ زکات دو, یہ تو نہیں بتایا ہے کہ جو زکات نکالو گے اس کے حصے کیا ہوں گے, اس کا خرچ کیا ہوگا, اس کا مصرف کیا ہوگا. ساری تفصیلیں قرآن میں نہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہے, مطلب قرآن میں لکھی نماز تو نہیں ہے کیسے پڑھنا. تو ایک تو یہ طے ہے کہ سارا علم قرآن سے نہیں ملے گا. اگر سارا علم قرآن سے مل سکتا ہوتا تو اللہ نے فقط کتاب بھیجی ہوتی, 1,24,000 نبی ہی بھیجے. حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم کرنے کے بعد پھر اس نے ہماری ہدایت کے لیے 12 اماموں کو معین نہیں کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں خمس کا حکم ایک جگہ نہیں ہے بلکہ بہت جگہ. ہمارے بہت سے بھائیوں کے لیے یہ بات پہلی مرتبہ سننے میں شاید آ رہی ہو کہ ایک ایسا آدمی آیا ہے جو ایک نئی بات سناتا ہے کہ قرآن مجید میں خمس کا حکم ایک جگہ نہیں ہے بلکہ بہت جگہ ہے. وہ جگہ سنیے, وہ جگہ قرآن پڑھ کے فقط نہیں ملے گی جب تک کہ احادیث و تفاسیر اہل بیت علیہ السلام سے ہم قرآن کو نہیں سمجھیں. یہاں قرآن والے بیٹھے ہیں, گھروں میں قرآن موجود ہے, مسجدوں میں قرآن موجود ہے. قرآن میں جگہ آپ کو ملے گا, ایک جگہ نہیں بہت جگہ ملے گا. یتیموں کا مال نہ کھاؤ, ملے گا یا نہیں ملے گا. قرآن میں جتنی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہوگا اس سے کچھ ملتے جلتی مرتبہ حکم آیا ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ. ہم نے 2-3 دن پہلے ایک بات آپ کو سنائی تھی کہ سب کے پاس ایک بے لگام گھوڑا ہے, یاد ہے؟ یہ دماغ جو ہے یہ بے لگام گھوڑا ہے, یہ کیا سوچنا شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم نے قرآن مجید میں پڑھنا شروع کیا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ, یتیم کا مال نہ کھاؤ, یتیم کا مال نہ کھاؤ,
تو یہ بے لگام گھوڑا سوچنے لگا کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ کا مال کھاؤ، پڑوسی کا مال کھاؤ، جس سے ماں باپ نہیں مرے ہیں اس کا مال جلدی کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم ہو جائے، تو مال کھانے کا چانس چلا جائے۔ مگر یہاں کوئی آدمی میری اس بات پر تیار ہے، راضی ہے اس بات پر کا نہیں؟ تو پھر پالنے والے جب کسی بھی آدمی کا مال کھانا حرام ہے، پڑوسی کا مال ہو، بھائی کا مال ہو، عزیز کا مال ہو، دوست کا مال ہو، کسی کا بھی مال ناجائز کھانا حرام ہے، تو نے یہ یتیم کے مال پر اتنا زور کیوں دیا؟ تو جب میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ قرآن بار بار کیوں کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو یتیم کا مال تمہارے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ آگ ہے جو تمہارے پیٹ میں اتر رہی ہے۔ تو بے لگام گھوڑے نے سوچنا شروع کیا، یہ سارے مالوں میں یتیم کے مال پر اتنا زور قرآن مجید کیوں دے رہا ہے؟ تو ہم نے جب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پڑھی تو اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس سے مراد وہ یتیم بھی ہے جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، اور اس سے مراد ہم آل محمد بھی ہیں کہ ہمارا مال نہ کھاؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ کا مال کون ہے؟ کہ جو تمہارے مال میں خمس واجب ہوتا ہے وہ ہم آل محمد کا حق ہے، تو جو آدمی خمس نہیں نکالتا ہے وہ ہمارا مال کھاتا ہے، اور جو خمس کی ایک پائی کھاتا ہے اور نہیں دیتا ہے، یہ ایک پائی نہیں کھا رہا ہے، یہ اس کے پیٹ میں آگ ہے جو اتر رہی ہے۔ تو اب ذرا تفسیر اہل بیت کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں حکم ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، وہاں وہاں خمس کا حکم۔ اور ایک وجہ اور سن لی، یہ وجہ نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، وہ وجہ ہمارے ایسے مولوی کی ہے اور سوال کرنے والے جیسے ذہن کے لیے۔ یہ سکھ بندی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ تو ہم سے صاحب نے پوچھا صاحب زکوٰۃ کا قرآن میں مثلا 100 جگہ ذکر ہے اور خمس کا فقط ایک جگہ ذکر ہے، تو ہم نے کہا کیا پڑتا ہے؟ اللہ نے حکم تو دیا، اگر ہم خمس نہیں نکالیں گے گناہگار تو ہوں گے، کہاں گناہگار تو ہوں گے، مگر وہ 100 مرتبہ کا گناہ ہے اور یہ 1 مرتبہ کا گناہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو مولوی صاحب ریزن بتائیے، وجہ بتائیے، زکوٰۃ 100 جگہ کیوں آئی ہے، حکم کا آیا ہے، اور قرآن کا حکم ایک جگہ کیوں آیا ہے؟ حکم دے خدا ریزن بتائیں مولوی صاحب۔ ارے ہم نے قرآن نازل کیا ہوتا تو ہم سے پوچھتے، مگر جو مولوی صاحب ریزن نہ بتائیں تو مولوی صاحب نہیں رہیں گے، ہم کو بھی اپنی مولوی چلانا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک وجہ ڈھونڈی، آپ تو چپ ہو جائیں گے، بقیہ دیکھا جائے گا۔ ہم نے کہا آج کی صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو دنیا کا ہر مسلمان واجب مانتا ہے، زکوٰۃ کو دنیا کا ہر مسلمان واجب مانتا ہے، لیکن خمس کو فقط وہ لوگ واجب مانتے ہیں جو دین آل محمد مانتے ہیں۔ جن سے ہماری باتیں ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم نے کا فرق یہ پڑتا ہے کہ جس آدمی سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ نہیں سنے گا اس سے بار بار کہنا پڑتا ہے، اور جس سے یہ امید ہوتی ہے یہ سن لے گا اس سے 1 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ امید ہے کہ جو آل محمد کے دین پر ہوگا اس سے 1 مرتبہ کہنا کافی ہوگا، لہذا اس نے خمس کو 1 ہی مرتبہ کہا۔ اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، دنیا کے سارے مسلمان زکوٰۃ کو واجب مانتے ہیں، تو جو آدمی زکوٰۃ کو واجب نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں رہے، اور جتنے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں وہ خمس کو واجب مانتے ہیں، تو جو خمس کو واجب نہیں مانے گا وہ دین آل محمد پر نہیں رہے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنے جا رہا تھا، میں آپ کے سامنے اپنے بیان کو اس منزل تک لے آیا تھا
کہ ہم کو ساری شریعت کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، فقط یہ سوچ کے کہ اس پر عمل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس سے جو دنیا میں فائدے حاصل ہونے والے ہیں وہ الگ فائدے ہیں، اور جو مرنے کے بعد فائدے حاصل ہونے والے ہیں وہ الگ فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ثواب کی شکل میں ہم کو حساب و کتاب کے بعد میدان محشر میں ملے گا، اور جنت کی شکل میں ملے گا، اور خوشنودی خدا اور ایمان کی روشنی ملے گی۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو باتیں مجھے کہنا تھی ان میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، بقیہ میں کل آپ کے سامنے کہوں گا، لیکن آج کی تقریر کو مکمل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی حکم شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ بھی شریعت بتا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی راہ خدا میں صدقہ دے گا اس پر سے بلائیں دور ہو جائیں گی، تو صدقہ دے گا خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ وہاں ملے گا۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ جس مال سے ہم زکات نکال دیں گے، بعض حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ وہ مال ضائع ہونے سے محفوظ ہوگا، تو زکات نکالنے کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ اصل اس کی جزا ہے، اصل ریزن اور وجہ ہے وہ وہاں ملنے والا ہے۔ یہاں جو مال کی حفاظت ہو جائے گی یہ الگ سے اس کا ایک فائدہ ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے جو کبھی کبھی کسی حکم کا دنیاوی فائدہ بیان کر دیا ہے، اگر ہم اس دنیاوی فائدے کے لیے وہ کام کریں گے تو وہ کام فری عبادت نہیں رہے گا۔ یعنی ہم بیمہ کرانے کے لیے انشورنس کمپنی میں جاتے ہیں کہ اگر دکان جل جائے گی تو پیسے ان سے لے لیں گے، تو اگر ہم نے اسی تصور سے، اسی سوچنے کے انداز سے زکات اور خمس نکالی کہ یہ اللہ کیا انشورنس کرا رہے ہیں، تو اس کے معنی ہم عبادت کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ انشورنس۔ میں اس سلسلے میں جو بڑی نازک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے اس کے سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی، آپ جیسا سمجھدار مجمع جلدی متوجہ ہو جائے گا، وہ یہ کہ عبادت کا اصل فائدہ ہے خوشنودی خدا اور رسول اور امام، اور امام اور رسول کی خوشنودی ساتھ ہے خوشنودی خدا کے لیے۔ لہٰذا ادھر ہم نے کہا یہ کام کرتے ہیں کوئی بدل اللہ کے خوشنودی کے لیے، سب کی خوشنودی حاصل ہے، اور اس کی اصل جزا ہے وہ ثواب جو مرنے کے بعد ہمیں ملنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے جو اس کا دنیاوی فائدہ حاصل بتا دیا ہے، اس فائدے کے پیش نظر اگر ہم عبادت کریں گے تو عبادت اس منزل سے نیچے گھٹ کی آ جائے گی، اور کبھی کبھی اصول میں استثناء اور ترمیم بھی ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ کبھی اصول میں استثناء اور ترمیم بھی ہوتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ بات جانتا تھا کہ جناب یونس بددعا کریں گے، اور میں یونس نبی سے وعدہ کروں گا میں تمہاری قوم پر عذاب بھیجوں گا، اور عذاب کا وقت جب بتاؤں گا تو یونس نبی بتا کے چلے جائیں گے، اور جب عذاب آئے گا تو قوم توبہ کرے گی، میں عذاب واپس لے لوں گا۔ اللہ پوری بات جانتا تھا، اس نے جناب یونس کو فقط اتنی سی بات بتائی کہ عذاب آئے گا، اور یہ نہیں بتایا کہ قوم توبہ کرے گی اور توبہ کرنے کے بعد عذاب ہٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اگر جناب یونس کو یہ بات بتائی جاتی اور جناب یونس یہ بات قوم کو بتا دیتے کہ عذاب آئے گا اور تم توبہ کرو گے اور عذاب واپس چلا جائے گا، تو یہ قوم یہ خبر پا کے توبہ کرتی ہی نہیں، یہ خبر پا کے توبہ کرتی ہی نہیں۔ اور مثال سمجھ لیں آپ، جناب ابراہیم سے یہ کہا گیا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، خدا جانتا تھا ابراہیم اپنے خیال میں ذبح کر دیں گے، مگر ہم جبریل کو بھیجیں گے وہ اسماعیل کو ہٹا دیں گے اور دمبا ذبح ہو جائے گا۔ اگر یہ پوری ڈیٹیل جناب ابراہیم کو بتا دی جاتی
تو جناب ابراہیم نے جو امتحان دیا ہے اس امتحان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی. تو معلوم بات کچھ باتیں خدا بتاتا ہے اور کچھ باتیں خدا نہیں بتاتا ہے. تو ویسے ہی اس بات کا امکان ہے, توجہ کرتا ہوں, کہ ہم جس مال سے زکات نکالیں, جس بات سے خمس نکالیں, اللہ ہمارا امتحان لینے کے لیے کہ تم نے دنیا میں مال کی حفاظت کے لیے زکات و خمس نکالا ہے یا ہمارا حکم سمجھ کے نکالا ہے, وہ زکات اور خمس کے نکلے ہوئے مال کو ضائع کرا دے ہمارا ایمان دیکھنے کے لیے. تو اگر ہم نے اپنا سارا ایمان اسی بنیاد پر رکھا کہ زکات نکال دو فائدہ ہوگا, خمس نکال دو فائدہ ہوگا اور نقصان ہو گیا, تو ہم ایمان کھو بیٹھیں گے. نہیں, ہمارے دل میں اتنا مضبوط ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ پالنے والے ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم زکات نکال دیں, ہمارا فریضہ تھا کہ ہم خمس نکال دیں, ہم نے نکالا ہے تیری خوشنودی کے لیے, تو جو ثواب دے گا وہ ہماری جزا ہے. اس دنیا میں یہ مال بچے گا تب بھی ہم راضی ہیں, اور اس دنیا میں یہ مال لٹ جائے گا تب بھی ہم راضی ہیں. یہ بات میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگوں کے ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے. ہم نے تو راہ خدا میں نکال دیا تھا, پھر کیسے نقصان ہوگا. تو یہ وہ موقع ہے جہاں دماغ مسلمان نہیں رہتا ہے, خدا کے خلاف سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو میں اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے اور آپ کی اپنی زحمت کو ختم کرتے ہوئے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا زکات و خمس نکلا ہوا مال لٹ جائے, جل جائے, تو ہم کو اپنے ایمان میں کبھی کمزوری محسوس نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا مال لاکھ پاک اور پاکیزہ مال ہو, مگر وہ بے حقیقت ہے اس پاکیزہ مال کے مقابلے میں جو فاطمہ کا مال تھا, جو علی کا مال تھا, جو حسین کا مال تھا. تو اگر ان کے خیمے جل سکتے ہیں, اگر ان کا مال لوٹا جا سکتا ہے, تو کسی مومن کا مال اگر جل جائے یا لٹ جائے تو کون سی بات. میں سمجھتا ہوں اس ڈیٹیل میں تفصیل کے بعد اب انشاءاللہ ہمارا دماغ نقصان کے بعد بھی, زکات و خمس نکالنے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے گا تو دماغ مسلمان رہے گا, کبھی اللہ کے خلاف سوچے گا نہیں. یہی وہ محنت تھی جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا. اور کل کی تقریر میں اس سے کچھ زیادہ اہم باتیں ہیں جو اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں. آج مجھے اتنا کہنا ہے کہ کربلا والوں نے ہمیں کیسا ایمان دیا ہے, ہمیں کیسا یقین دیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کون یہ نہیں جانتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت کا دن عاشور کا دن. مصیبت کا دن وہ بھی تھا جس دن حسین مدینے سے چل رہے تھے. مصیبت کا دن وہ بھی تھا جب ماں کی قبر سے جدا ہو رہے تھے. مصیبت کا دن وہ بھی تھا جب نانا کی قبر کو آخری سلام کر رہے تھے. مصیبت کا دن وہ بھی تھا جب اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے جس میں بچپنے سے لے کے اب تک زندگی گزاری تھی. مصیبت وقت وہ بھی تھا جب بیمار بیٹی رو رو کے رخصت کر رہی تھی اور حسین اسے مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے. مگر یہ سب مصیبت کے دن تھے. سب سے زیادہ مصیبت کا دن وہ دن تھا جس کا نام عاشور ہے. کون عاشور؟ جب پیاس کا چوتھا دن شروع ہو چکا تھا, جب پیاس کی شدت سے اصحاب حسین میں سے بعض اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ زبان سے بول نہیں پاتے تھے, وہ اشاروں سے بات کرتے تھے. اللہ, میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, آپ تقریر سن رہے ہیں, لیکن سوچئے ایک آدمی جو ساری زندگی بولتا آیا ہے وہ پیاس سے اتنا مجبور ہو جائے کہ زبان رکھتا ہے اور بول نہ سکے تو دل میں کیسی بے چینی پیدا ہوگی. مگر کیسا دل مسلمان تھا, کیسا دماغ مسلمان تھا, کیسی زندگی کربلا والوں کی مسلمان تھی کہ اشاروں سے بات کرتے تھے. مگر شکر خدا ادا کرے. اور پھر عاشور بھی آ گیا. عاشور کا دن کون سا دن آ گیا کہ تیر آ رہے ہیں خون بہ رہا. عاشور کا دن آ گیا کہ سر کٹ رہے ہیں اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. عاشور کا دن آ گیا. کیسا دن آ گیا؟ حسین اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں اور کبھی رک کی آواز دیتے ہیں, بیٹا رک جاؤ, یہ میرے بھائی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہے. بیٹا رک جاؤ, یہاں میرے بھائی کا دوسرا ہاتھ پڑا ہوا ہے. عاشور کا دن کیسا دن تھا جب جلتی ہوئی ریت پر اکبر کی میت رکھ کے تلوار سے ننھی کی قبر کھود کے اپنے ہاتھ سے حسین نے اپنے چاند سے مٹی میں چھپایا تھا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ مشکل وقت وہ تھا
جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر تھا اور آواز آ رہی تھی حسین شہید ہو گئے، حسین ذبح کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے، اور ابھی بیویاں رونے نہیں پائی تھی کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیمے جلنے نہیں پائے تھے کہ سامان لوٹ لیا گیا، سامان کی لوٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچے تماچے کھا کے کربلا کے میدان میں دوڑتے ہوئے پھر رہے تھے، بیویاں خیموں سے یوں نکلی تھی کہ ان کی پیٹ تازیانوں سے زخمی تھی، اور سید سجاد کو جناب زینب پکڑا کے لے کے نکلی تھی، با بتا با مصیبتا با محمدہ کہتے ہوئے امام نکلے تھے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اس سے بھی زیادہ مصیبت کا وقت وہ وقت تھا جس کا نام ہے 11 محرم کی رات۔ 11 محرم کی رات، مگر ہم کو کیسے ایمان کا سبق ملا ہے کربلا میں 11 محرم کی رات سے، اس کے لیے میں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ سید سجاد جو عاشور کے دن جن کو غش پر غش آتے تھے، جن سے امام جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو زینب نے چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کے بازو ہلا ہلا کے کہا تھا بیٹا آنکھیں کھولو، باپ تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اور امام نے کہا تھا پھوپھی اماں مجھ سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا ہے، آپ مجھے سہارا دے دیں تاکہ میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں، اور جب اٹھ کے بیٹھے پھوپھی کا سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھے اور باپ کو سر سے پیر تک زخمی دیکھا، کہ بابا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میرا چچا کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، آپ کے اصحاب باوفا کہاں ہے؟ حسین قریب آئے، کہا لال اب کسی کو مت پوچھو، ایک ہم باقی ہیں، ایک تم باقی ہو، میں مرنے جا رہا ہوں اور تم کو یہ قافلہ سونپنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے سید سجاد کے لیے سب سے سخت رات تھی 11 محرم کی رات۔ کون سی 11 محرم کی رات؟ سید سجاد کی چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تماچے کھائے ہوئے بچے بیٹھے ہیں، یہ وہ بیویاں بیٹھی ہیں جو بھوکی اور پیاسی بھی ہیں، جن کے بھائی